الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس 20 ککشاؤں کے لگو پاٹھیہ کرم میں آپ کا سبھی کا استقبال ہے. 20 کلاسوں کا مختصر کورس ہے. دس از اے شارٹ کورس آف 20 کلاسز. قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد انگریزی ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. Today we will study chapter number 19. And after the completion of this chapter, we will be able to understand 232 new words which occur around 41,000 times in Quran. Alhamdulillah. So we know that Quran contains approximately 78,000 words, and after the labor of 19 hours, sincere efforts of 19 hours, we will be able to understand more than 41,000 Quranic words, more than 50%, around 54%. آج ہم ادھیائے 19 پڑھیں گے. اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد، یعنی کہ جن لوگوں نے پہلے سے لے کے 18ویں پارٹ تک پڑھائی کری ہے، بار بار ریوائز کیا ہے، ایکسرسائز TPI کی پریکٹس کی ہے اور ایکسرسائز لکھی ہیں، تو وہ لوگ 232 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 41,111 بار آتے ہیں، اور قرآن کے اندر لگ بھگ 78,000 الفاظ ہیں. تو یہ 50% سے بھی آگے نکل گئے ہم الحمدللہ، صرف 18-19 گھنٹے کی محنت. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کچھ نیا نہیں پڑھا، ہم نے صرف نماز جو ہم پڑھتے ہیں اسی کے الفاظ کو سیکھا ہے. وہی الفاظ قرآن میں اتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں. آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ واٹ یو ریڈ ان ٹوڈیز کلاس؟ قرآن سیکھنے کی دعا اور اس کا طریقہ بھی. بہت دنوں سے ہم محنت کر رہے ہیں، اب اور زیادہ سنسیئر ہو جائیں. قرآن سیکھنے کی دعا اور اس کا طریقہ. ان ٹوڈیز لیسن in the first portion we will study how to learn the Quran. دوسرے حصے میں ہم یہ پڑھیں گے، فاعل مفعول اور فعل پڑھیں گے، ابدا اور ابا سمیہ. In the second portion we will study about اسم فاعل اور اسم مفعول. اور سبق کے آخری حصے میں ہم اس سے متعلق ابیاس کریں گے، مشق کریں گے. In the last portion we will practice the exercises. قرآن سیکھنے کی دعا اور اس کا طریقہ. ہاؤ ٹو لرن اٹ. دیکھیے، اب سے دو سبق پہلے ہم نے یہ پڑھا. ویسے ہم نے پہلے کلاس میں بھی یہی بات پڑھی تھی. کیا؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، ایک بات. دوسری بات، قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے. تیسری بات، قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے. پھر اس کو سمجھنا بہترین کام ہے، مگر یہ کام بہترین جب تک ہے جب تک نیت درست ہو. اگر نیت غلط ہو جائے تو تباہی ہو جائے گی. تو ہمیں پتہ چل گیا قرآن ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے ہے. اس میں ہم غور و فکر کریں گے. اس کے لیے اس کی عربی آیت کو سیکھنا پڑے گا. اور یہ پتہ چلا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن بہت آسان ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں، کیا پتہ چلا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کے عمل کا مدار نیتوں پر ہے. تو ہم نے قرآن سیکھنے کی اپنی نیت کو بھی درست کر لیا کہ ہم اب اس سے اپنی ذاتی اصلاح چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں تمام دنیا تک اس کا پیغام پہنچ جائے. اب دعا یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے دعا اور ایفرٹس، یہ دونوں ملی جلی چیزیں ہیں. وہ جھوٹی دعائیں ہیں جن میں ایفرٹس نہیں ہوتی ساتھ میں. دعا قرآن نہیں سکھائی ہمیں. دیکھتے ہیں. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ کر علم. آئیے ایک لفظ دیکھتے ہیں اس کا. ربی، یہ دیکھیے، ربی میرا رب.
اب کچھ لوگ کہیں گے صاحب اس میں ربی کا یہ کہاں گیا، تو اس کے لیے پریشان مت ہوئیے، آگے آ جائے گی بات. ربی میرے رب، اور رب کون ہے؟ رب جانتے ہیں، ہر چیز کا خیال کرنے والا، پرورش دینے والا، پروان چڑھانے والا. تو ربی ہے میرے رب. دوسرا لفظ ہے زدنی، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے زد اور نی. زد کا مطلب ہے زیادہ کر، یہ ایسے بنے گا زیادہ، زادو، زدتا، زدتم، زدتو. زد زیادہ کر، یہ آگے ہم پڑھیں گے. اور نی مجھے، زدنی زیادہ کر مجھے، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علماً، علم میں. تو ربی زدنی علما، میرے رب مجھے زیادہ کر علم میں. دیکھیے آخر میں دو زبر لگ گئے نا، یہ مطلب میں کا دے رہے ہیں یہاں پہ. تو ربی زدنی علما، رب زیادہ کر مجھے علم میں. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، میری علم میں اضافہ کر. اردو میں دیکھتے ہیں اس کو، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. ربی اے میرے رب، زدنی دو الفاظ سے مل کے بنا ہے زد پلس نی، زیادہ کر مجھے یا مجھ کو علماً، علم میں. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. Now in English, Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase me in knowledge. Rabbi, oh my Lord, the Lord is one who takes care of us and helps us grow. Zidni, it is made up of two words. Zid, increase. Ni, me. Zidni, increase me. Rabbi zidni, oh my Lord, increase me. Ilman. And zidni, it is made up of two words, zid plus ni, and ilman, in knowledge. Ilm is knowledge. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase me in knowledge. اب ذرا اس میں تھوڑا ڈسکشن ہو جائے. یہاں پہ قرآن نے کہی یہ بات، یہ اللہ دعا سکھائی جا رہی ہے ہماری علم میں زیادتی کر. ہمارے دین نے یہ تفریق نہیں کری دنیاوی علم، دینی علم. یہ ڈفرینس، یہ ڈسٹنگوش بٹوین اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کی کتاب نے نہیں کرا ہے. یہ بات کے لوگوں نے کرا ہے. ہاں، جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے وہ فرق یہ ہے علم نافع اور علم غیر نافع. نفع پہنچانے والا علم اور نفع نہیں پہنچانے والا علم. ہر طرح کا نفع پہنچانے والا علم وہ حاصل کرنے کا کے لیے یہ دعا ہے. اور اس میں ٹاپ پہ ہو گئی اللہ کی کتاب. تو اس تفریق کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اس تفریق کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ ثواب کا کام ہے اور سائنس پڑھیں گے تو ثواب کا کام نہیں ہے. نیت درست کر لیجئے، نفع بخش علم حاصل کریے، وہی ثواب ملے گا. اگر ثواب چاہیے تو ثواب کا مطلب بدلا. یہ تو حکم کے درجے میں ہے بات، اب آگے آنے والا ہے. اور جتنا زیادہ بچوں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں یہ کہ بھائی آپ یہ پڑھیے، سپارہ پڑھیے، ثواب ملے گا، مطلب ایک سیٹ، ایک مائنڈ آئیڈیالوجی سیٹ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے کچھ فائدہ، اٹیچمنٹ رہے گا، کچھ تعلق ملے گا، کچھ بدلہ ملے گا. تو ان کو وہ فزکس پڑھنے پہ، کیمسٹری پڑھنے پہ، میتھس پڑھنے میں، ان نالج حاصل کرنے میں ان پہ بھی ایسی موٹیویٹ کیجیے کہ تمہارا رب راضی ہوگا. کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی اب دعا بھی مانگ لی، اے میرے رب زیادہ کر علم میں. اور دعا مانگ کے اب کیا کریں ہم؟ چادر اٹھائیں اور سو جائیں پنکھا چلا کے. وہ دعا جھوٹی ہو جائے گی. دیکھیے اگلی سٹیپ میں کیا ہے. اب آپ نے سوال کرا اللہ تعالیٰ سے میرے علم میں زیادتی کر، اللہ تعالیٰ کا جواب آیا اٹھا لو پین. اور پین بیکار ہے بنا کاپی کے. الذی علم بالقلم، سیکھنا چاہتے ہو نا علم، تو الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. الذی علم بالقلم. اور آپ لوگ جو جنہوں نے پرانے 18 چیپٹرز پڑھے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں بہترین کہ پین سے لکھنے میں کیا ڈفرینس ہے، یا مطلب پین یا پینسل جو بھی چیز ہو. تو الذی وہ جو یا جس نے، ہم پر الذی، الذین اس کی جمع ہے. صراط الذین میں ہم نے پڑھا تھا.
تو الذی جس نے، علمہ، علمہ کا مطلب سکھایا، یہ پڑھ چکے ہیں ہم. دیکھیے علیمہ، علیمہ کا مطلب جانا، اور علمہ سکھایا. ہم پڑھیں گے یہ فعلا فعلا، یہ آگے 20 چیپٹر تو پورے ہو جائیں گے، تو یہ 40,000 کا جو آنکڑا ہے یہ پورا ہو جائے گا. اس سے آگے آپ میں تو جو انٹرسٹڈ رہیں گے اور چلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ پورے قرآن کے قریب 75,000 الفاظ پورے ہو جائیں گے. ابھی سے 40,000 پورے ہو رہے ہیں، تو وہ اور مزید لیولس ہیں، آگے مزید چیپٹرز ہیں، قریب 100 چیپٹرز ہو جائیں گے ٹوٹل. تو کیا پوری زندگی میں 100 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے ہم؟ بہرحال علمہ سکھایا. ہم نے اس کا اشارہ یہ بتایا تھا، جیسے کرپا نکل رہی ہے ہاتھ سے، آشیرواد جاتا ہے نا نکل کے دکھاتے ہیں، تو علمہ سکھایا. تو الذی علمہ جس نے سکھایا، بالقلم، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، بی اور قلم. بی کا مطلب سے، اور قلم قلم، بالقلم قلم سے. تو الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے علم اس کو پین کا استعمال کرنا پڑے گا. یہ رسولوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، ان کو تو ڈائریکٹ نازل ہوتا تھا ان کے اوپر، مگر عام انسانوں کے ساتھ قلم کا یوز کرنا پڑے گا. تو اگر واقعی میں پین کا یوز کرتے ہیں تو علم چاہتے ہیں. اردو میں دیکھتے ہیں اس کو، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. الذی جس نے، الذی وہ جو یا جس، الذین اس کی جمع ہے، وہ جو سارے بہت سے. علمہ، علمہ کا مطلب سکھایا، علیمہ کا مطلب جانا، اور علمہ کا مطلب سکھایا. بالقلم دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، بی پلس قلم، قلم سے. الذی علم بالقلم، سکھایا جس نے سکھایا قلم سے. تو اٹھا لیجئے قلم، نکال لیجئے کاپی. فرشتے بھی نوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور شیطان بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے سامنے ایک موقع آیا ہے میری کتاب سیکھنے کا، ان کی کیا ریسپانس ہے. شیطان بند وغیرہ نہیں ہوا ہے، پریشان مت ہوئیے، وہ کھلا ہوا ہے. یہ بات آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے، وہ شیطان کو بند نہیں کیا جاتا ہے رمضان میں. اگر شیطان کو بند کیا جائے گا رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کے اس کے بیچ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ ٹوٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایگریمنٹ توڑنے والا نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے. اگر ہر سال 1 مہینے کے لیے بند کر دے گا تو یہ تو جھوٹی بات ہو جائے گی، ایگریمنٹ توڑنا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹی بات منسوب ہے. تو شیطان بھی کھلا ہوا ہے، اور وہ آپ کو پڑھنے اور پریکٹس نہیں کرنے دیتا، اور اس سے آگے بڑھ کے نفس بھی ہمارا موجود. اس میں کچھ فائدہ بھی نہیں دکھائی دیتا نا، کوئی پیسے نہیں کمانے کو مل رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا دنیا میں، کوئی وہ نہیں مل رہا، اس وجہ سے اس کی طرف توجہ بھی نہیں چلتی. ابھی اناؤنسمنٹ کر دیا جائے کہ صاحب 20 چیپٹرز کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور جو ٹیسٹ میں سب 100% مارکس لے کے آئے گا تو اس کو میں 1 لاکھ کا کیش ایوارڈ ملے گا. تو صاحب دنوں رات لگا دیں گے، اور ایک کے نہیں سب کا پورا ٹھیک ہوگا. یہ بہت لمیٹڈ پورشن ہے، بس وہ سارے پریکٹس کریں گے. بولے ایک نہیں، میں نے 5 بار پریکٹس کری ہے. یہ ویلیو ہے ہماری اللہ کی کتاب کی اور پیسوں کی ہماری نظر میں. انگلش میں چیک کرتے ہیں اس کو، الذی علم بالقلم، الذی who taught by the pen. We'll take each and every word. الذی those who، الذی who یا the one who، الذین those who، علم taught، تعلم. We have studied in the previous class خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو تعلم learned، علم taught. تو الذی علم بالقلم، B means by and qalam pen. بالقلم by the pen. الذی علم بالقلم، the one who taught by the pen. Then why are you waiting? Pick up your pen, revise all the previous chapters and complete the exercises. اب یہ ہو گیا بات کہ بھائی ہم دعا کر لی، پین اٹھا لیا، اب اس کے بعد کریں گے کمپٹیشن. گھر میں اکیلے نہیں پڑھیں گے، ارے ممی آپ بھی پڑھیے، ابا بھائی بہن دوست پڑھیے، لوگوں کو فون کر کے بتائیے کہ بھائی میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھو، کمپٹیشن کریے. ہاں بھائی تم نے کتنی ایکسرسائز کر لی؟ 2 کری، میں نے تو 3 کر ڈالی ہیں.
آج میں نے قرآن میں اتنے الفاظ پڑھے، کریے نا کمپٹیشن. یہ کمپٹیشن نہیں ہوتے ہمارے کہ ان کا 2 مالا گھر ہے تو ہمارا 3 مالا ہونا چاہیے، ان کی سیلری اتنی ہے تو ہمارے اتنے ہونے چاہیے، انہوں نے اتنے ہزار کے کپڑے بنائے ہمارے اتنے ہزار کے بننے چاہیے، ان کی کار اتنی مہنگی ہے ہماری اتنی ہونی چاہیے. یہ تمام کمپٹیشن ہوتے ہیں. کمپٹیشن تو اس میں ہونا چاہیے تھا کہ یہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے بھئی ہماری نماز تو نہیں آتا. یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا. یہ کپڑے، جویلری اور کار اور گھر اور اس میں کمپٹیشن. یہ دین کی دعوت کے لیے اپنی پوری ارننگ کا، اپنے جان مال وقت صلاحیت کا 80% لگا دیتے ہیں. ہم 1% بھی نہیں لگاتے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں. یہ ہونا چاہیے تھا کمپٹیشن. اس وقت لوگ مر رہے ہیں، پریشان ہیں، یہ خوب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس کے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے. یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا. ہمارے کمپٹیشن کیسے ہوتے ہیں عید پہ پتہ چل جاتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. اور اب بھی تو یہ حالت ہے کہ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر بھی شاپنگ کر رہے ہیں جا جا کے. عید کے لیے پتہ نہیں وہ کیسے مرے ہوئے دل ہیں. وہ IPL دیکھ کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں نہیں دکھائی دے رہی. لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس پر کھانے کی چیزیں لگا رہے ہیں. شرم بھی تو نہیں آتی. بہرحال کمپٹیشن کس چیز میں کرنا چاہیے اور ہم قائم میں کرتے ہیں. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ایکم، دیکھیے 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے ایو اور تم. ایو کا مطلب ہوتا ہے کون. کیا؟ ایو کا مطلب کون، اور کم تم میں سے. تو یہ ہو گیا ایکم، کون تم میں سے. اگر یہ کر دیتے ہم ایہم تو ہو جاتا کون ان میں سے. بہرحال ایکم، کون تم میں سے. احسن، دیکھیے حسن کا مطلب اچھا، اور احسن زیادہ اچھا. کون تم میں سے زیادہ اچھا عملاً، عمل میں. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہوگا عمل میں، عمل کے اعتبار سے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت بنائی اس لیے، کس لیے بنائی ہے؟ تاکہ جانچیں کہ کون تم میں سے بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. الذی خلق الموت والحیاۃ، تو زندگی اور موت اس لیے ہیں. ہم دیکھ لیں، ٹیلی کر لیں عمل کے اعتبار سے. اردو میں دیکھتے ہیں اس کو. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ایکم یہ 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے ایو پلس کم. ایو کا مطلب کون اور کم مطلب تم. تو ایکم، کون تم میں سے. احسن بہتر ہوگا. حسن کا مطلب اچھا اور احسن کا مطلب زیادہ اچھا یعنی کہ بہتر. ایکم احسن، کون تم میں سے بہتر ہوگا عملاً، عمل میں. کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں، زیادہ اچھا ہوگا. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، وہاں پر یہ چیز پتا چل جائے گا سب. وہاں یہ نہیں پوچھے گا کون آپ میں سے زیادہ بہتر گھر میں رہا تھا، کون کس نے زیادہ اچھا کھایا تھا، کم اچھا کھایا تھا. اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کون اچھا تھا، کون اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں آگے تھا، کس نے بہنوں کو پراپرٹی میں اپنا حصہ پورا پورا دیا تھا، کس نے غریبوں کی مدد کی تھی، کس نے اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی. یہ ہوگا وہ اور دن ایسا ہوگا وہ اس دن اما ابا کوئی نہیں پہچاننے ہوں گے، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہوائی اڑ بھی ہوں گی. ہوائی اڑنے کا منظر تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا بھی دنیا میں چھوٹا تھا کہ آکسیجن سلینڈرز اور ان کے لیے ہوائی اڑی گئی ہیں، کوئی کسی کو دیوانہ وار چلے جائے. یہ کوئی بھی منظر نہیں ہوگا جو منظر اس دن ہوگا. ہوائی اڑی بھی ہوں گی اور یہ تمام نعمہ عمل پیش ہونے کا معاملہ ہوگا. قرآن کہتا ہے اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے چہرے کالے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ چہرے چمک رہے ہوں گے. یہی تو ہوں گے وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے، مال کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں وہ اور خوش رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دودھ دے رکھا ہے. ان کے تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اخروی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اپنے تو اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں بھائی ہم تو بہت کم کرتے ہیں. تو گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. ہمارا حساب الٹا ہے، ہم میٹیریل معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اچھا، اور اعمال میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. جو جمعے سے جمعے کی نماز پڑھتا ہے بس وہ اس کو دیکھتا ہے جو صرف عید کی پڑھتا ہے.
جو روز 4 وقت پڑھتا ہے 1 وقت چھوڑ دیتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے جو جمعے جمعے کی پڑھتا ہے. یہ حالت ہے ہماری الٹی. تو یہ رانگ کمپٹیشن ہے, یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایکم احسن عملا, which of you is best in deeds. ایکم, which of you. ایکم, ایو means which, اکم you. تو ایکم, which of you. احسن بیسٹ. دیکھیے کبیر مینس بگ, اکبر بگر, صغیر مینس اسمال, اصغر اسمالر, حسن مینس گڈ, احسن بیٹر. تو ایکم احسن عملا, which of you is best in deeds. ایکم احسن عملا, which of you is best in deeds. الحمد للہ وی ہیو کمپلیٹڈ دا فرسٹ پورشن. اب پہلا سبق کا پہلا حصہ پورا ہو گیا. اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف, گرامر, ویاکرن. Now move to a second portion. In grammar we will read فاعل, مفعول, فاعل, ابدا, غرابہ and سمیہ. First of all in Urdu and Hindi and later in English. جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. ہم جو الفاظ لکھتے ہیں, جتنے بھی ورڈز آپ کے سامنے آتے ہیں قرآن کھول کے دیکھیں گے, ہم جو الفاظ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, سنتے ہیں, وہ 3 طرح کے ہیں. یا تو وہ اسم ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, یا وہ حرف ہوگا. اس کی خوب ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. اسم میں کسی کا نام یا صفت آ جائے گی, اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے, لفظ کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگے ہوئے ہوتے ہیں, یا شروع میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے, یا آخر میں گول تے لگی ہوئی ہو, یا الف تے لگا ہوا ہو. یہ پہچان ہوتی ہے اسم کی, آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں. ایسے ہی فعل وہ الفاظ ہوتے ہیں جس سے کسی کام کو کرنا ہے یا ہونا پتہ چلتا ہے. اور حرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کو اسم سے, یا فعل کو فعل سے, اور اسم کو فعل سے جوڑ کے ایک میننگ فل سینٹینس بنواتے ہیں. In Arabic, a word can be of one of the 3 types. Either it can be a noun, which includes a name or an attribute. It can be a verb, which indicates the action, or it can be a letter, which joins nouns and verbs, or noun to noun or verb to verb. We have studied them in detail. اس سبق میں اور پچھلے سبق میں ہم نے فاعل سے 3 الفاظ بنانے سیکھے. یہ ہم نے پڑھا تھا فاعل کام کا کرنے والا, مفعول جس پہ کام کا اثر پڑے, اور فعل کام. یہ بات ہم نے دیکھی تھی, اور یہ بات بھی پتہ کرا تھا ہم نے, یہ فاعل, مفعول, فعل, یہ تینوں یہ واقعی میں فعل نہیں ہے, یہ اصلیت میں اسم ہے. اچھا, اور یہ بھی دیکھا تھا ہم نے ان کی جمع بنا سکتے ہیں ہم. فاعل کی جمع فاعلون, فاعلین, اور مفعول کی جمع مفعولون, مفعولین. یہ بالکل سمپل ہے, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دیکھیے فاعل کا اشارہ یہ تھا کام کو کرنے والا, جیسے کہ آپ کچھ دے رہے ہیں. مفعول کا اشارہ یہ تھا جیسے کہ آپ کچھ لے رہے ہیں. اور فعل کا اشارہ یہ تھا, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. Now in English, the action of fa'il is like this, and maf'ul like this, and fa'il like this. And the plural of fa'il is fa'ilun, fa'ilin, and the plural of maf'ul is maf'ulun, maf'ulin, similar to the plural of Muslim and Mu'min. We add ba'nun and yenun in the end. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں اس ٹیبل کی. مکمل ٹیبل ہے ہماری یہ. چلیے پڑھیے میرے ساتھ, یہ ماسٹر ٹیبل ہے. پڑھیے میرے ساتھ. فعلا, اس نے کیا. فعلو, ان سب نے کیا. فعلتا, آپ نے کیا. فعلتو, میں نے کیا. فعلتم, آپ سب نے کیا. فعلنا, ہم سب نے کیا. یفعلو, وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون, وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو, آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو, میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلون, آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو, ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. افعل, کر. افعلو, کرو. لا تفعل, مت کر. لا تفعلو, مت کرو. اب آج جو ہم پڑھ رہے ہیں سبق, اس میں مین چیز یہ ہے فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, اور فعل کام. Now practice the same master table in English. Practice with me. Fa'ala, he did. Fa'alu, they did.
فعلت you did, فعلت I did, فعلتم you did, فعلنا we did. يفعل he does or he will do. يفعلون they all do, they do or they will do. تفعل you do or you will do. أفعل I do or I will do. تفعلون you all do or you will do. نفعل we do or we will do. افعل do, افعلوا do you all. لا تفعل don't do, لا تفعلوا don't do you all. And in the today's chapter we will practice on this pattern. Fa'il, the doer. Maf'ul, the one who is affected. And fail, to do. आज हम जो पढ़ेंगे लफ्ज, ये अबदा पुराना पढ़ा है, जो नया पोर्शन पढ़ेंगे वो ये हमारे रेड रेक्टेंगल के अंदर है. चलिए, अबदा, अबदा उसने गुलामी की, पर अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, यअबुदु, यअबुदूना, तअबुदु, अअबुदु, तअबुदूना, नअबुदु, उबुद, उबुदू, ला तअबुद, ला तअबुदू. आबिद, इबादत करने वाला या गुलामी करने वाला. माबूद, जिसकी इबादत की गई, जिसकी गुलामी की गई. इबादत यानी कि इबादत करना. एक बार और पढ़ेंगे, ये नीचे सिर्फ ये रेड रेड उसके अंदर है बस. आबिद, इबादत करने वाला. माबूद, जिसकी इबादत की गई. और इबादत, इबादत करना. सिर्फ इसकी अरबी पढ़ेंगे जो रेक्टेंगल के अंदर है. आबिद, माबूद, ibadah. Now we practice the same verb in English. We have studied it earlier, and the portion which is in the rectangle, this is a new portion which we will also practice. Now let us start with the previous portion. Abada, abadu, abatta, abattu, abattum, abadna, ya'budu, ya'buduna, ta'budu, a'budu, ta'buduna, na'budu. Ubud, ubudu, la ta'bud, la ta'budu. And today's chapter, today's new portion, new edition. Abid, the one who worships. Ma'bud, the one who is worshipped. Ibadah, worship or to worship. Once more. Abid, one who worships. Ma'bud, the one who is worshipped. Ibadah, worship or to worship. Now practice only in Arabic. Abid, Ma'bud, Ibadah. अब ये नया वर्ब पढ़ेंगे, ये पुराना ही है दरबा. ये जो रेक्टेंगल के अंदर है, लाल लाल रेक्टेंगल के अंदर, ये नया है और बचा हुआ सारा पुराना है. तो पुराना एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दरबा, उसने मारा. दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, यज़रिबु, यज़रिबूना, तज़रिबु, अज़रिबु, तज़रिबूना, नज़रिबु. इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू. ज़ारिब,
مارنے والا. مضروب جس کو مارا گیا یا پٹنے والا یا جس بہرحال. ضرب مارنا. ضرب مارنا. ایک بار اور. ضارب مارنے والا. مضروب جس کو مارا گیا. اور ضرب مارنا. چلیے اب صرف عربی پڑھ لیتے ہیں. ضارب مضروب ضرب. Now we'll practice the same verb in English. The portion in the red rectangle is the new portion, and remaining portion is which we have studied earlier. We will revise it once and then continue the today's chapter. Daraba, he hit. Darabu, darabta. Practice with me. Darabtu, darabtum, darabna. Yadribu, yadribuna. Tadribu, adribu, tadribuna, nadribu. اضرب اضربوا لا تضرب لا تضربوا. Now today's addition. ضارب, one who hits. مضروب, the one who is hit. And ضرب, to hit or hit. Once more. ضارب, one who hits. مضروب, the one who is hit. And verb, to hit or hit. We'll practice only in Arabic. ضارب مضروب ضرب. دوسرا اسم لیتے ہیں سمیا. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مگر یہ جو پورشن ہے اس کا نیا ہے. چلیے پہلے پرانا پورشن ریوائز کر لیتے ہیں. سمیا, سمعوا, سمعت, سمعتو, سمعتم, سمعنا. يسمع, يسمعون, تسمع, أسمع, تسمعون, نسمع. اسمع, اسمعوا, لا تسمع, لا تسمعوا. آج جو ایڈیشن ہوا ہے سامع, سننے والا. جو تراوی ہوتی ہے نا, تراوی کے پیچھے جو کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں ان کو ساما ساما بولتے ہیں, اصل میں وہ سامی ہے. سامع سننے والا. مسموع جس کو سنا گیا. مسموع جس کو سنا گیا. اور سم سننا. سم سننا. دوبارہ سے. سامع سننے والا. مسموع جس کو سنا گیا. اور سم سننا. صرف عربی پڑھیں گے آپ. سامع, مسموع اور سم. Now practice the same verb in English. We have studied it earlier, and the new portion we will study it in the red rectangle. Samia, he listened. Sami'u, sami'ta, sami'tu, sami'tum, sami'ana. This was the past tense, perfect tense. Hand raised and the voice is also raised. Yasma'u, yasma'una, tasma'u, asma'u, تسمعون, نسمع. اسمع, اسمعوا, لا تسمع, لا تسمعوا. سامع, مسموع اور سم. یہ سامع, مسموع اور سم. یہ آج سوری. سامع, the one who listens. مسموع,
the one who is listened to, and some to listen. Once more, Sami', one who listens. Masmu', the one who is listened to, and some to listen. Now practice only in Arabic. Sami', Masmu' and some. बिल्कुल इसी पैटर्न पर आलिमा, क्या है? आलिम जानने वाला, मालूम जो जाना गया इल्म, ऐसे ही आमिल मालूम और अमल। अच्छा, हमने ये तो सब पढ़ लिया और लेडीज का कुछ नहीं पढ़ा। आइए जरा लेडीज का पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए, ये हम पढ़ते थे जरा बहुत ध्यान से। हाथ सीधा हाथ था आदमियों के लिए, उल्टा हाथ औरतों के लिए। जब हाथ नीचे तो माजी यानी कि परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, हाथ ऊपर तो मुजाहरे की बात हो रही है। अब देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं, ये फ़ाला, फ़ाला का मतलब उस एक आदमी ने किया, तो इसके साथ हम हुआ लगा दें तो हो जाएगा हुआ फ़ाला, उसे एक आदमी ने किया, माजी की बात। तो उसे एक औरत ने किया, हो जाएगा हिया फ़ालत, उसे एक औरत ने किया। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है। अब आगे हम बढ़ा दें। देखिए, या फालू वो करता है, सीधा हाथ है मेरा, आदमी के लिए हो जाएगा तो होगा वो हुआ या फालू, वो एक आदमी करता है, तो ये हो जाएगा औरत के लिए हिया तफालू, वो एक औरत करती है या करेगी। ये हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं काफी। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमें और बहुत सारे पढ़ने हैं। देखिए, हुआ फतह, पढ़िए मेरे साथ। हुआ फतह, उसे एक आदमी ने खोला, पास्ट माजी। हिया फतहत, उसे एक औरत ने खोला। हुआ यफ्तहु, वो एक आदमी खोलता है। और हिया तफ्तहु, वो एक औरत खोलती है। ये हमने ये वाला देख लिया। अब अगला देखते हैं। हुआ नसरा, वो एक आदमी मदद, उसे एक आदमी ने मदद की। हिया नसरत, उसे एक औरत ने मदद की। हुआ यंसुरु, वो एक आदमी मदद करता है। हिया तंसुरु, वो एक औरत मदद करती है। ऐसे ही हुआ ज़रबा, उसे एक आदमी ने मदद की। हिया ज़रबत, उसे एक औरत ने मदद की, सॉरी, हुआ ज़रबा, उसे एक आदमी ने मारा। हिया ज़रबत, उसे एक औरत ने मारा। हुआ यज़रिबु, वो एक आदमी मारता है। हिया तज़रिबु, वो एक औरत मारती है। ऐसे ही हुआ समिया, उसे एक आदमी ने सुना। हिया समियात, उसे एक औरत ने सुना। हुआ यस्माउ, हुआ यस्माउ, वो एक आदमी सुनता है। हिया तस्माउ, वो एक औरत सुनती है। On what you studied today, on that same pattern we can make for alim, ma'loom and ilm, amil, ma'mul and amal। और ये तो हिंदी में लिखा है, आलिम अमल, आलिम जानने वाला, आलिम मालूम और इल्म, और आमिल मामूल और अमल। और ये बिल्कुल हुआ फ़ाला, उसे एक आदमी ने किया, हिया फ़ालत, उससे एक औरत ने किया। ये हमने अभी बिल्कुल देखा है, बस ये डिफरेंस ये है, हिंदी में और लिखा हुआ है, पढ़ा तो वैसे ही जाएगा। आलिम द वन हु नोज, स्कॉलर। आलिम द वन हु नोज, मालूम that which is known, and ilm to know the knowledge. Alim and Amil, these both are similar to what we have studied today. Now, one more thing, the masculine gender. We know that right hand is for masculine gender and left hand for feminine gender.
and when it is raised above chest height, then it is for perfect tense, and when it is raised above height of the eyes, then it is for imperfect tense. Now if we say huwa fa'ala, it is for a man. He did. Hiya fa'alat, she did. Hand change. Huwa yaf'alu, he does. Hiya taf'alu, she does. Similarly, huwa yaftahu, huwa fataha, he opened. Hiya fatahat, she opened. Huwa yaftahu, he opens. Hiya taftahu, she opens. Huwa nasara, he helped. Hiya nasarat, she helped. Huwa yansuru, he helps. Hiya tansuru, she helps. Huwa gharaba, he hit. Hiya gharabat, she hit. Huwa yadribu, he hits. Hiya tadribu, she hits. Huwa samia, he heard. Hiya samiat, she heard. Huwa yasma'u, he hears. Hiya tasma'u, she hears. Now you can very easily understand the difference. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे आप नोटबुक निकालने का निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, और ये देख लीजिए अल्लाह आपको देख रहा है. If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write answer the questions that will be asked. If you are not writing, then I request you not to watch the video further. Leave the class right now. संबंधित अभ्यास मुताल्लिक़ मशक़ें related exercises. First in Urdu, Hindi and later in English. नीचे दिए गए अफ़ाल के मस्तर, फ़ाइल व मफ़ूल जमा के साथ लिखिए. देखिए ये 5 कॉलम बना लीजिए. पहला वाला देख लीजिए, उसके बाद बचे हुए लिखते रहिएगा. अबदा, उसने इबादत की, ये हो जाएगा आबिद, इबादत करने वाला. माबूद, जिसकी इबादत की गई. इबादा, इबादत करना. अच्छा, ये था हमारा आबिद. इसकी जमा आबिदून, आबिदीन. देखिए आबिद की जमा आबिदून, आबिदीन. और नीचे जो आएगी वो इसकी आएगी जमा. माबूद की जमा माबूदून, माबूदीन. ये सॉरी, माबूद की माबूदून, माबूदी. अगला है ज़रबा. तो ज़रबा, वारिब, मज़रूब और ज़रब. अब देखिए ज़ारिब की जमा ज़ारिबून, ज़ारिबीन. देखिए ज़ारिब, इसकी जमा आएगी ज़ारिबून, ज़ारिबीन, मारने वाले बहुत सारे. और मज़रूब की जमा आएगी मज़रूबीन, मज़रूबून. देखिए मज़रूबून और मज़रूबीन. ऐसे ही सामिया, तो याद आएगा सामिया, मस्मू, सम. और सामी की जमा सामीन, सामिऊन. देखिए सामीन, सामिऊन. और मस्मू की जमा मस्मून, मस्मीन, मस्मूइन, मस्मून, मस्मूइन. मगर लिखेंगे तो याद रहेगा ये. फिर आलिमा, आलिमा उसने जाना. आलिम, जानने वाला. मालूम, जिसको जाना गया. और इल्म, जानना. आलिम की जमा आलिमून, आलिमीन. देखिए और मालूम की जमा मालूमीन, मालूमून. ऐसे ही अमिला, अमिला उसने अमल किया. आमिल, अमल करने वाला. मामूल, जिस पर अमल किया गया. और अमल, अमल करना. अब देखिए आमिल की जमा आमिलून, आमिलीन. ये डेफिनेशन भी हमारे वहाँ बिल्कुल गलत चलती है. आमिल किसी को समझा जाता है, कोई वो आमिल होते हैं अमल करने वाले, वो कुछ कहीं बैठ जाते हैं, कुछ करते हैं वो.
आमिल तो अमल करने वाला होता है, फील्ड में काम करने वाले, बहरहाल। और ये आ गया हमारा मामूलून, मामूलीन। सिमिलरली इन इंग्लिश, अबदा, आबिद, माबूद, इबादा. Plural of abid is abidun, abidin, and plural of ma'bud is ma'budun, ma'budin. Zaraba, zarib, mazrub, zarb. Plural of zarib is zaribun, zaribin, and plural of mazrub is madrubun, mazrubin. Samia, sami, masmu, sam. Plural of sami is sami'un, sami'in. And plural of masmu is masmu'un, masmu'in. Alima, he knew. Alim, the one who knows. Ma'loom. And next is ilm. The plural of alim is alimun, alimin. And plural of ma'loom is ma'lumun, ma'lumin. Next is amila. Amila, amil, ma'amul, amal. Plural of amil is amilun, amilin, and plural of ma'mul is ma'mulun, ma'mulin. नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू तर्जुमा कीजिए, उर्दू में या हिंदी में. पहला है इल्मुहा इंद रब्बी ली अमली व लकुम अमलुकुम व नहनु लहु आबिदून फअमल इन्नना आमिलून वज़ाकिरून अल्लाह कसीरा. इल्मुहा, देखिए इल्म क्या होता है. अच्छा, इंदा का मतलब, इंदा मतलब होता है पास, नजदीक. हमने पढ़ा है कम रियालुन इंदा का. और रब्बी, रब्बी का मतलब मेरा रब. तो इंदा रब्बी, मेरा रब. इल्म, इल्मुहा, किसी मुअन्नस चीज का इल्म मेरे रब के पास है, उसका इल्म मेरे रब के पास है. इल्मुहा, उसका इल्म. अब वो जो भी बात है वो कोई मुअन्नस चीज है. असल में क़यामत की बात चल रही है, कब आएगा वो दिन, वो घड़ी, तो वो मुअन्नस है. तो कुरान ने कहा कई बार बार कहा है इल्मुहा इंद रब्बी. फिर है ली, ली का मतलब मेरे लिए. अगला है अमली, मेरा अमल. देखिए अमल, अमली, अमली मेरा अमल. वलकुम, और आप सबके लिए. अमलकुम, अमलुकुम, आपके अमल, आपका अमल. मेरे लिए मेरा अमल और आपके लिए आपका अमल. मेरे लिए मेरा अमल और आपके लिए आपका अमल. फिर है वाह का मतलब और, नहनु का मतलब हम सब, लहू, और हम सब, लहू, लहू उसके लिए या उसके. आबिदून, आबिद का मतलब एक गुलाम, आबिदून बहुत सारे, और हम सब उसके गुलाम या हम उस सब के इबादत करने वाले, और हम सब उसकी इबादत करने वाले. फिर है फा अमल, इन्नना आमिलून. इन्ना बेशक, इन्नना बेशक हम, ये हो गया इन्नना बेशक हम. और आमिलून, आमिल अमल करने वाला एक, आमिलून हम सब अमल करने वाले. तो ये आखिर का हिस्से में आ गया. बेशक, बेशक हम सब अमल करने वाले हैं. और देखिए फा का मतलब पस, और ये है इमल, अमल कर. पस अमल कर, हम तो अमल करने वाले हैं. बेशक हम तो अमल करने वाले हैं. फिर है वाह ज़ाकिरून. देखिए ज़ाकिर, ज़ाकिरून, और बहुत सारे जिक्र करने वाले अल्लाह का. बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी जिक्र करने वाले अल्लाह का. कसीरन, बहुत सारा, कसरत से जिक्र करने, और जिक्र करने वाले अल्लाह का बहुत ज्यादा. नाउ द सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश. ब्रेक द अरबिक वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग. इल्मुहा इंदा रब्बी, its knowledge is with my Rabb. Rabbi is my Rabb. Inda is with ilmuha, its knowledge, and it is a muannas, it's a feminine gender.
ली अमली व लकुम अमलकुम, ली for me, amali my action, wa and lakum for you, amalukum your action, wa nahnu lahu abidun, wa and nahnu we all lahu for him, abidun worshippers, and we are worshippers of him. Next is fa plus imal or innana amilun. Fa means so, imal, do. Innana, indeed we, amilun are the doers. وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا. Wa and Zakirun Allah, those who remember Allah, Zakirun Allah. Plural of Zakir, Zakirun, Zakirin. Kathiran, often. नीचे दिए गए जुमलों का अरबी बनाइए. हम सब सुनने वाले हैं. सुनने वाले हैं, सुन सुन के पीने वाले हैं, कुछ करते नहीं. हम सब अमल करने वाले हैं, ये हमें खुद पता है कितना करते हैं. अल्लाह जानने वाला है, सब पता है कि पूरे 17-18 चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करा, कुछ नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं करी. नमाज एक इबादत है, हमें पता है हमारी नमाज कैसी इबादत है. नमाज में अल्लाह के अलावा सब कुछ ध्यान होता है. दुआ सुनी हुई है, वाकई में अल्लाह ताला तो दुआ सुनता है, उसका जवाब भी देता है, उसका जवाब हमारे पास आता है, हम ध्यान नहीं लगाते, हम सुनते ही नहीं. वो अल्लाह बात करना चाहता है हमसे, रिप्लाई देता है, हम रिप्लाई सुनते नहीं उसका. पहला है हम सब सुनने वाले हैं. हम सब सुनने वाले हैं तो बहुत आसान है. नहनु हम सब सुनने वाले, सामी एक, सामिऊन सामीन, नहनु सामिऊन या सामीन. ठीक है, आसान है. फिर है हम सब अमल करने वाले हैं. हम सब नहनु अमल करने वाले, आमिलून आमिलीन, ये हो जाएगा नहनु आमिलून आमिलीन, जो भी चाहे लिख लें. अल्लाह जानने वाला है. जानने वाला आलिम, अल्लाहु आलिमुन. अलीम भी होता है, वो कैसे होता है वो आगे आगे पढ़ेंगे. फिर नमाज एक इबादत है. देखिए, आबिद, माबूद, इबादा, अस्सलातु इबादतुन. दुआ, दुआ सुनी हुई है तो अद्दुआ, और सामी सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया तो अद्दुआ मस्मून. अद्दुआ मस्मून. Translate the following into Arabic. We are listeners. Nahnu sami'un or sami'in. We are doers. Nahnu amilun. Indeed, Allah is knower. Inna Allah alimun. Inna indeed Allahu alimun. The salah is a worship. As-salatu ibadatun. She is a worshipper. Hiya abidah. हिया आबिदा. ये एक पेटिशन है, आपसे रिक्वेस्ट है इस पेटिशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें और इसको साइन करें और शेयर भी करें. आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पेटिशन एंड रीड इट एंड शेयर इट एंड ऑल्सो साइन द पेटिशन. ये अध्याय पूरा हुआ, बाब मुकम्मल, चैप्टर कंप्लीट्स. और दीन की दावत सीखना चाहते हैं, उस काम को करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के वहाँ सुरखरू होना चाहते हैं, तो चैट्स के अंदर वर्क ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये क्लास ऑर्गेनाइज करा है उसको ज्वाइन कीजिए और दर्स कुरान का सिलसिला है उससे जुड़िए. उससे कुरान की से अंडरस्टैंडिंग आएगी और शिद्दतों से और तिफरकों से बाहर आ जाएंगे. और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो की, और चैट्स के अंदर भी है और डिस्क्रिप्शन में है. इसे ज्वाइन करें, सीखे समझें. अल्लाह ताला से दुआ है मैं कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसे फैलाने की तौफीक अता फरमा, इसके हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमा. और आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कुरान सारे चैप्टर्स 18 चैप्टर्स अपलोडेड हैं, उनको पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, मैसेज बना के लोगों में आम करें कि आप भी सीखें, सीख सकते हैं, बहुत आसान है. इंडिविजुअली 1 to 1 बंदे के लिए स्पेसिफिक कोई इमोशनल मैसेज बनाइए ताकि वो सीख ले किसी तरीके से. आपके कुछ कहने सुनने से, मेहनत करने से अगर कोई सीख जाएगा, बड़ी आसानी हो जाएगी. इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में अपने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उस प्लेलिस्ट को आम कर दीजिए, सीख जाए कोई भी। और ये एडवांटेज इतनी है कि आप बाहर के लोगों को भेज सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तीनों लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। और ऐसे ही आगे इंशाल्लाह फिर और भी क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे।